اللہ کی مخلوق سے محبت کرو۔ تو اس لیے میرے دوستو، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، قلب سلیم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت ڈال دی ہے، اور اللہ کی جو محبت میں ہوتے ہیں وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد میں رہتے ہیں۔ جو اس کے ذکر میں رہتے ہیں وہ پھر دنیا سے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں۔ تکلیف جب آتی ہے تو کس کی طرف سے آتی ہے؟ خوشی جب آتی ہے کس کی طرف سے آتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ دوست اگر گالیاں بھی دیتا ہے تو تم دانت نکال کر ہنستے ہو کہ میرا یار ہے، چلو کہنے دو اس کو۔ سندھی میں چاہے جب بجا بھی دیندو ہے یار تو یہاں کلندا ہے یار، بس دوست آئے چلے پانچ یارن جا بجا بھی صحیح، لیکن خدا جی طرفا تھوڑی تکلیف آئی تو توں داں جے متاں داں، تو کیڑو عاشقاں اللہ جو، کیڑو عاشقاں؟ اچو سورن واریوں کیوں سور پچار، کنی تھوڑا کنی گھنا کانے کا سورن دھار۔ سورن کی پچار کیوں کی جائے گی؟ اس لیے کی جائے گی کہ وہ سور جو جس کا دیا ہوا ہے نا، وہ تکلیف، وہ سور، وہ پیڑ اس جس نے یہ دیا ہے اس کی یاد دلائے گی۔ کانے کا سورن دھار بنا جے داتار میں جھولی پائے جھلیا، سب یار کے دیے ہوئے ہیں۔ بی بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس روز ان کو سخت تکلیف پہنچتی تھی، ان کا بڑا حوصلہ تھا تو وہ خوشیاں مناتی تھی۔ آج یار نے مجھے یاد کیا ہے، آج یار نے مجھے یاد کیا ہے۔ بی بی رابعہ بصری جب ان کو تکلیف پہنچتی تھی تو خوش ہوتی تھی اور رقص کرتی تھی، آج مجھے یار نے یاد کیا ہے۔ اور جب کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی تو آنسو بہاتی تھی، پتہ نہیں یار کیوں ناراض ہو گیا مجھ پر، پتہ نہیں یار کیوں مجھ پر ناراض ہو گیا، کب میرا یار مجھ پر راضی ہوگا۔ اس رمز کو سمجھو دوستو، تو ذکر کثرت سے کرو، اللہ کے ذکر سے آپ کا دل روشن ہوگا۔ بائیں جانب دل ہے، آپ دوستوں کو واپس جانا ہوتا ہے تو یہاں دل ہے، اس دل میں ذکر اسم ذات کا خیال رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے اس ذکر کو مت بھولیے گا۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں پیر نے دیا ہے، اس ذکر کو دل میں جاری کریں، کھڑے بھی کریں بیٹھے بھی کریں، ہر وقت کریں۔ جس زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، یہ زبانی ذکر نہیں ہے، یہ دل کا ذکر ہے، یہ توجہ سے ہوگا۔ یہ توجہ اور خیال دل میں رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، اس میں ذات ذکر جاری رہے، زبان خاموش ہو، سانس آتا جاتا رہے کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ مشق ذکر کی کریں گے، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ہوگی، ان کا فیض اور مرشد کا تصرف ہوگا، تو یہ دل میں اللہ کی محبت کے جذبے موجزن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر دل میں کوئی اعتراض ہے، یہ سے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، اس طرح کیوں کیا، ویسے کیوں کیا، چوں گرفتی پیر را تسلیم شو، رومی کہتا ہے، میں قربان جاؤں رومی پر، ان کے قدموں کے نشانوں پر، جس راہ پر وہ رومی گیا ہے، اللہ ہمیں وہ راہ عطا کرے۔ چوں گرفتی پیر را تسلیم شو، ہم چو موسیٰ پیش خضر رہو، جب پیر کو پکڑ لیا ہے تو پھر اس کے سامنے ختم ہو جاؤ، ہر چیز مان لو، ہر چیز مان لو۔ اور کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جب موسیٰ نے دعا کی تھی علیہ السلام، اے میرے مولا کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کو تو نے مجھ سے زیادہ علم دیا ہو؟ اللہ نے کہا ہاں، میرا ایک بندہ ہے جس کو میں نے اپنا علم دیا، علم لدنی دیا ہے، اپنی طرف سے ان کو علم دیا ہے، جو ان عاشقوں کے پاس، ان فقیروں کے پاس، ان سادہ لوگوں کے پاس جو علم ہے وہ علم فی القلب ہے، وہ ورق گردانی سے نہیں ملتا، کتابیں دیکھنے سے نہیں ملتا، وہ یار کا چہرہ دیکھنے سے ملتا ہے، وہ یار کا جلوہ دیکھنے سے ملتا ہے۔ جس طرح صدیق نے کہا تھا، اے میرے آقا میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے، میں نے تو ہر چیز بلا دی ہے، مجھے کچھ یاد ہی نہیں۔ صدیق کہتا ہے، اے میرے آقا میں آسمانوں میں دیکھتا ہوں آپ نظر آتے ہیں، شمال میں دیکھتا ہوں آپ نظر آتے ہیں، جنوب میں دیکھتا ہوں آپ نظر آتے ہیں، مشرق میں آپ نظر آتے ہیں، مغرب میں آپ نظر آتے ہیں، میرے مولا سب چیز بھول گیا ہوں، میں کروں تو کیا کروں؟ تو آقا مسکرانے لگے، آقا مسکرانے لگے، حضور مسکرانے لگے، کہا اے صدیق تجھے جو علم ملا ہے وہ کروڑوں میں کسی ایک کو ملتا ہے،
تم خوش قسمت ہو. تو یہ علم فی القلب، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. العلم علمان، علم علی اللسان ذالک حجت اللہ علی ابن آدم، وعلم فی القلب ذالک علم نافع. خواجہ علاء الدین غالباً خواجہ بہاؤ الدین کی خدمت میں گئے تھے، وہ عالم تھے، تو جیسی ہاتھ ملایا تو پہلے ہی خواجہ بہاؤ الدین نقش بندی نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ دو علم کے قسم ہیں. ایک علم زبان سے تعلق رکھتا ہے جو کتابوں کا علم ہے، یہ حجت ہے، عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں تو پھر تمہارے لیے مصیبت. عمل بھی کرو گے فائدہ ہوگا تب جب اس میں اخلاص ہو اللہ کے لیے. لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک علم قلب میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یہ ہر حال میں نفع بخش ہے، ہر حال میں نفع بخش ہے. بصورت پیر دیدم مصطفیٰ را، نہ دیدم مصطفیٰ را بل خدا را. رومی کہتا ہے میں نے اپنے پیر کے شکل میں حضور کا جلوہ دیکھا ہے، میں نے آقا کا جلوہ دیکھا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھا ہے. میں نے حضور کا جلوہ نہیں دیکھا، میں نے اللہ کو دیکھ لیا. یہاں کتنے میرے پیر کے عاشق بیٹے ہیں، پنجاب کے، سندھ کے، سرحد کے، بلوچستان کے، بیرون ممالک سے، پنجاب سے بہت پہلے لوگ آ گئے تھے، انہوں نے خدمت کی. ان سب دوستوں کے جتنے آئے تھے سیالکوٹ سے، ناروال سے، ہم ان کے مشکور ہیں. لیکن میں بھی آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، جتنے پنجاب والے آئے میں ان کو یہ راز کی بات بتاؤں کہ بھئی ہم بھی پنجابی ہیں. کیا تمہیں پتا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جے میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. یہ ایسی ٹھلی، ایسی خالی دعویٰ نہیں ہے. اس لیے کہ میرے پیر کے پیر جو تھے وہ پنجاب سے آئے تھے. حضور پیر مٹھا ہمارے مرشد پنجاب سے آئے تھے. تو وہ ہمارے پیر جب پنجاب سے آئے تو ہم بھی پنجابی ہیں. لیکن یہ پنجابی تم سندھی بن گئے، اللہ کا فیصلہ ہے. وہاں کسی کا ہاتھ تو پہنچتا نہیں، خدا کا فیصلہ ہے. یہ پنجابی تم سندھی بن گئے کیونکہ پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ نے حضور سونا سائیں کو فیض دیا اور کہا کہ یہ میرا نائب ہے، قیامت تک کام کرے گا. جو صحبت کرنے والے ان کو پتا ہے، جنہوں نے حضور پیر مٹھا کا جلوہ دیکھا ان کو پتا ہے. جب حضور سونا سے رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پنجاب والے آئے تو وہ سندھی بن گئے. اور سندھ جو ہے اتنی پیاری سرزمین ہے کہ آپ سب کو بازو کھول کر میرے محبوب مرشد کی دربار خوش آمدید کہتی ہے. آپ ہمارے آنکھوں پر. میں بات نہ بیان کرتے ہوئے بھی کرنے پر مجبور ہوں کہ میری بچی ہے، اس نے خواب دیکھا. کل اس نے مجھے خواب بتایا، ہم دونوں روتے رہے. یہ کوئی ایسے میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجبور ہوں کیونکہ اہل بیت سے بڑا اتنا پیار ہے کہ سینے میں کو میں اپنے دل کو اہل بیت سے پیار سے پھٹتا ہوا محسوس کرتا ہوں. تو وہ میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں کافی دن پہلے خواب دیکھتی ہوں کہ مجھے کہتی ہے تم ہو اور میرا بیٹا ہے اور ہم سب ہیں ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں. وہ کہتی ہے کہ ایئرپورٹ نہیں ہے بلکہ وہ ایسے لگتا تو ایئرپورٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ایئرپورٹ ہے لیکن مسجد نبوی کی طرح نظر آتا ہے. اور آپ وہاں کھڑے ہیں اور کہیں جانے کے لیے پنجاب یا کس طرف جانے کے لیے آپ سوچ رہے ہیں تو تیاری میں ہے. تو اتنے میں کہیں ذرا سا فاصلے پر اسی مسجد نبوی کی طرح جو ایئرپورٹ تھا اس سے ذرا سا فاصلے پر لوگوں کا ہجوم ہے، بہت زیادہ لوگ جمع ہو رہے ہیں. تو آپ ہمیں لے کر وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک شخصیت کھڑی ہے، درمیانہ قامت، جسم بھرا ہوا اور چہرے پر اتنی نورانیت ہے کہ کوئی دیکھ نہ سکے. تو آپ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شیر خدا ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہے. تو جب وہ ہم خادموں پر سونا سائیں کے غلاموں کو دیکھ